اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ آیت نمبر 89 ہے، 89، سورۃ المائدہ 7واں سپارہ۔ یہ ایک ہی آیت ہے، اس میں قسم کھانے، قسم کا کفارہ دینے، قسم اٹھانے، قسم توڑنے، اور کن چیزوں پہ قسم کھانے اور کن پر نہ کھانے، لغو قسم اور پختہ قسم کے بارے میں سارا بیان ہے۔ ترجمہ ابن کثیر سے ہے، اللہ تمہاری بلا اور ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا۔ اللہ تمہاری بلا یعنی بغیر کسی ارادے کے قسم کھا لینے پر تمہیں نہیں پکڑے گا، یعنی غیر ارادی طور پر منہ سے زبان سے قسم نکل گئی، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ دی، جو تم نے ارادہ کر کے بالارادہ قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے۔ کیسا کھانا کھلانا ہے؟ اوسط درجے کا، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگوں کو کھلانا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھلانا ہے، جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یعنی عمومی طور پر، عام طور پر جو کھلاتے ہو، ٹھیک ہے، ڈیلی بیسس پہ روزمرہ کا کھانا۔ ویسے تو کبھی کبھی اہل و عیال کو اچھا کھانا بھی کھلایا جاتا ہے نا، آج کل تو کہنے کی کیا بات ہے۔ یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، اگر کھانا نہیں کھلاتے تو کیا کرنا ہے؟ کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن آزاد کرانا ہے، یعنی ایک غلام کو، جب غلاموں کا زمانہ تھا، فی زمانہ غلاموں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی نہ کھانا کھلانے کی نہ کپڑا پہنانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اسے 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ قسم کے کفارے کا بیان ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، یعنی یہ قسموں کی توبہ ہے۔ آپ ہر چیز کی توبہ ہوتی ہے نا، آپ اس کو کفارہ کہہ رہے ہیں، کفارہ بھی کہہ سکتے ہیں اور توبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی یعنی استغفار جیسے نا، ہر گناہ کی توبہ ہوتی ہے نا، تو قسموں کی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے قسم کھائی، قسم توڑ دی، پھر کہا آپ نے توبہ توبہ توبہ، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کا یہ پاک صاف ہو گیا، نہیں، آپ کو قسموں کا کفارہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تم قسم کھا بیٹھو، ٹھیک ہے، جب تم قسم کھا لو اور قسم کھا کر اس کو توڑ دو، ٹھیک ہے، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے، یہ کفارہ یہاں لفظ ہے نا، قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی زمین پر یعنی تمہارے لیے آسان کر دیا، ورنہ کیا کرتے مرنے کے بعد؟ اگر آخرت میں یہ معاملہ ہوتا، حشر کے دن کفارہ دینا ہوتا تو کتنی مشکل پڑ جاتی۔ تو اللہ نے تمہارے لیے اتنی آسانی تم کو فراہم کر دی، تو اس بات پر تم اپنے مالک کا، اپنے مولا کا شکریہ ادا کرو، اس کے مشکور رہو۔ تو اب دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیات مبارکہ سے کیا ربط ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا اس سے کہ حلال کو حرام نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، جو اللہ نے حلال کر دیا تمہارے لیے، تو حلال کو تم حرام نہ ٹھہراؤ، حرام نہ کرو اپنے اوپر۔ ہاں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور جو چیزیں حرام ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا پیچھے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے قسموں کے بارے میں۔ قسموں کے بارے میں کیا یہ ہے؟ یہ دوسرا حکم ہے کہ اگر کوئی طیبات، پاکیزہ چیزیں چھوڑنے کی تم نے قسم کھا لی ہے، تم قسم کھا کر طیبات کو حرام کر لیتے ہو، اگر تم نے ایسا کر لیا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کے لیے 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہاں آپ نے ایمان پڑھا، ایمان، ٹھیک ہے، بار بار ایمان کا لفظ آیا ہے۔ ایک ہی آیت میں 4 مرتبہ ایمان کا ذکر ہوا اور 1 مرتبہ حلف کا ذکر ہوا۔ اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا، حلف اٹھا لو۔ ایمان یمین کی جمع ہے بمعنی قسم۔ ایمان اور یمین یہ برکت سے ماخوذ ہے کہ اس سے یعنی آپ
برکت حاصل کریں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ قسم سے بھی حقوق محفوظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، معاہدے پورے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے یمین برکت والی چیز کہہ دیا گیا. یمین لغو وہ ہے جس میں قسم اٹھانے کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ ایک کلام کے دوران واللہ باللہ کے الفاظ بلا سوچے سمجھے آپ منہ سے نکال دیتے ہیں یا نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہے نا اللہ کی قسم ایسے کہتے رہتے ہیں. بہت سے لوگوں کا تکیہ کلام ہو جاتا ہے، تو ویسے اس سے بچنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ لغو ہے، ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ قسمیں جو نیت اور ارادے سے اٹھائی گئی ہوں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے تو اس قسم کی قسم کو توڑنے پر باز پرس ہوگی اور کفارہ دینا پڑے گا. باللغو، لغو یعنی جیسے فضول، بیکار. ٹھیک ہے. ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں نا. تو یہاں بیان کیا ہوا؟ بیان یہ ہوا کہ اپنی قسموں کو مذاق نہ بنا لو کہ ادھر قسم اٹھائی ادھر قسم توڑ دی، بلکہ جب قسم کھاؤ قسم اٹھاؤ تو اس کی پوری پابندی کرو. اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زیادہ قسمیں نہ اٹھایا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم ان کی پابندی نہ کر سکو اور ان کو توڑنے پر مجبور ہو جاؤ. اور پاک اور حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت عطا فرمائی گئی ہے. قسم توڑنے کی صورت میں کفارے کا آسان طریقہ بتایا گیا ہے. ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی انعامات اور احسانات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرمائیں اور جن کا سلسلہ جاری ہے، جس پر بندوں کو حکم دیا گیا کہ اس پر آپ شکر بجا لائیں، اس پر شکر بجا لانا ہم سب پر واجب کیا گیا ہے کہ ہم اپنے مالک کا ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہیں، دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. عشارتی مساکین، 10 مسکینوں کو. مساکین جمع ہے. کفارے کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، 10 آدمیوں کو کھانا کھلا دیجئے. نمبر 2، یا انہیں کپڑے پہنا دیجئے جن سے ان کے جسم کا اکثر حصہ یعنی ڈھک جائے، یعنی ان کا سطر ڈھک جائے، جیسے چادر ہے، کرتا ہے، یا چادر اور صافہ وغیرہ، جیسے مطلب جو عام ایک رواج ہے جس سے آپ کا جسم. یا نمبر 3، آپ کیا کریں؟ غلام آزاد کر دیں. ٹھیک ہے. اور اگر ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک پر بھی قدرت نہیں ہے آپ کے پاس ایسی کوئی چیز، تو پھر کیا کریں؟ 3 دن لگاتار آپ روزے رکھیے. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. فمن لم یجد یعنی جو چیزیں ذکر ہوئیں اوپر، ان میں سے یعنی یہ کھانا، لباس اور غلام کا آزاد کرنا. تو جو ان تینوں میں سے کوئی چیز نہ پائے، یہ ہے فمن لم یجد، جو اس میں سے یعنی کوئی چیز نہ پائے تو وہ کیا کرے؟ فصیام 3 ایام. تو اس کو چاہیے کہ 3 دن کے روزے رکھے. تو اب اس میں یعنی بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے. لوگوں سے مراد علماء ہیں. تو بعض علماء پے در پہ یعنی تسلسل کے ساتھ 3 دن روزے رکھے، یعنی پیر کو رکھا تو پیر، منگل، بدھ سے شروع کیا تو بدھ، جمعرات، جمعہ. ٹھیک ہے. جمعہ سے رکھا تو جمعہ، ہفتہ، اتوار، یعنی تسلسل کے ساتھ سلسلے وار، یعنی 3 دن پے در پہ روزے رکھے. تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ یعنی مسلسل 3 دن کے ایک ساتھ روزے رکھے جائیں، اور بعض کے نزدیک دونوں طرح جائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ علماء کا یعنی اس پر یعنی کہنا چاہیے قیاس ہے، یعنی 3 دن مسلسل رکھ لیں یا الگ الگ رکھ لیں، وہ جیسے یعنی آسانی ہو، جس کے لیے جس طرح آسانی ہو. ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میں 3 دن رکھ سکوں گا نہیں رکھ سکوں گا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آسانی دے دی ہے. قسم کو عربی میں بھی قسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی چیز کے کئی نام بھی ہوتے ہیں، اور حلف بھی کہتے ہیں اور یمین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یمین کی جمع ایمان ہے، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. حلف کی جمع احلاف ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے دیکھ لیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا. قسم کی بھی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے لغو، جو یہاں بیان ہے، اور اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 225 پر بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے. اور نمبر 2 غموس ہے، اور نمبر 3 معقدہ ہے. ٹھیک ہے. لغو وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً تکیہ کلام کی طرح بغیر ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس پر اللہ نے فرمایا کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے. اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، یعنی مواخذہ نہیں کرے گا، گرفت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے.
کیونکہ بہت ساری چیزوں میں انسان مجبور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ غموس نمبر 2 ہے، وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، جیسے کہ آج کل ہے کاروبار میں تاجر حضرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ شرعاً اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو انسان دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں بلا وجہ کھاتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے اس کو دھوکے میں فریب میں آ جائیں، یعنی اپنی قسموں کو اس نے ڈھال بنایا ہوا ہے۔ یہ منافقین بھی ایسا بہت کرتے تھے۔ نمبر 3 ہے معقدہ، وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی، یعنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے ارادتاً اور نیت کر کے نیتاً کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی قسم اگر توڑیں گے تو اس کا وہ کفارہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، چالاکی کے طور پر کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے کھا لے، تو اب اس کا علاج یہی ہے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ توبہ اور استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے وہ عہد کرے کہ وہ اب ایسا کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی قسمیں نہیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو اس کے لیے وہ اللہ ہی سے عہد کریں، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، اور ان کے پاس ایسا یعنی معاملہ ہے، گنجائش ہے، تو اس کو پھر وہ جو ان کو جتنا نقصان پہنچائے دھوکے کے ذریعے سے، اس کا ازالہ کر دیں، تو یہی اس کے لیے یہ کفارہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کا زیور چھین لیا، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا، کسی کو تجارت میں غلط سودا دے دیا، کم دے دیا، خراب دے دیا، اور اس پہ قسم کھا کر یعنی جھوٹی مہر بھی لگا دی، تو پھر ایسی صورت میں پتہ چل جائے، اس کا ایڈریس بھی پتہ ہو، تو پھر اس کو وہ چیز واپس کر دے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اس کے نام پہ صدقہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یعنی یہ قسم توڑنے سے پرہیز کرو، بس اگر قسم کھا لی ہے تو اب قسم کو توڑو نہیں، کھیل نہ بناؤ قسم کو، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ ہاں، اگر یہ وہ قسم کوئی ناجائز کام کرنے کی ہے تو وہ ہرگز پوری نہ کرو۔ ناجائز کام آپ جانتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے قسم کھا لی کہ میں اپنے خالہ کے یہاں نہیں جاؤں گی، پھپھی کے یہاں نہیں جاؤں گی، کزن سے نہیں ملوں گی، اگر اس کی قسم کھا لی ہے تو پھر یعنی اپنی ذات کے لیے، ایک تو ہے کہ اللہ کے لیے ناراضگی، وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ظاہر ہے کوئی دین سے پھر گیا، کوئی غلط کام کر رہا ہے دین کے لحاظ سے، تو اس سے تو اگر آپ بچتے ہیں، اور اگر آپ قسم بھی کھا لیتے ہیں، نہیں ملتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر جو ہے اپنی دنیاوی اغراض اور غرض کے لیے آپ نے قسم کھائی ہے، تو پھر ایسی قسم کو آپ توڑ دیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کا کفارہ ادا کر دیجئے، اور لیکن اس سے ملیے، صلہ رحمی کو نہ ختم کیجئے، قطع رحمی نہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور ناجائز کام یہ بھی ہے، جیسے کسی نے منت مان لی، اس کو عقل نہیں تھی، پتہ نہیں تھا کہ مزار پہ چادر چڑھائیں گے، 11ویں کی فاتحہ کریں گے، تو یہ سب جو ہے اگر آپ نے قسمیں کھا لی ہیں اس کے لیے، تو یہ سب ناجائز کام ہیں، ٹھیک ہے، یہ شرکیہ افعال ہیں، ان سے آپ بچنے کے لیے کیا کریں، ایسی قسم کو پورا نہیں کرنا ہے آپ نے۔ اب حدیث شریف کی برکت حاصل کرنے کے لیے ایک حدیث شریف بھی دیکھ لیجئے، کتاب الایمان والنذور، نظر جو منت مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی اس کا جو ہے چیپٹر بھی ہے، اور بخاری شریف ہے، یہ حدیث نمبر ہے 6622۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، کبھی کسی حکومت کے عہدے کی درخواست نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہیں یہ مانگنے کے بعد ملے گا تو اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا۔ اگر تم مانگو گے عہدہ، جیسے آج کل ہمارے یہاں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہ بنا دو، ہمیں وہ بنا دو، ہمیں وہ بنا دو، ہمیں گورنر بنا دو، ٹھیک ہے، تو اگر تو تم نے مانگا، اس کی خواہش کی، اس کی جو ہے تم نے طلب کی، اور پھر تم کو ملا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ کوشش کرو کہ تمہیں بغیر مانگے بنایا جائے، جس بھی عہدے پہ بٹھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی مدد اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، ٹھیک ہے، یعنی تو جان اور تیرا کام جانے۔
اور اگر وہ عہدہ تمہیں بغیر مانگے مل گیا تو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری اعانت کی جائے گی، یعنی کسی اور نے تمہارے اندر یہ اہل سمجھتے ہوئے کہ یہ اہل ہے، یہ متقی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، یہ صحیح کام کرنے والا ہے، تمہیں کوئی عہدہ دے دے، تمہیں گورنر بنا دے، تمہیں وزیر اعلیٰ بنا دے، کچھ بھی بنا دے، تو تمہاری پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ اور جب تم کوئی قسم کھا لو اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھو، وہی میں نے جیسے آپ کو ایک مثال سے سمجھایا تھا نا کہ بھلائی تو ہے صلہ رحمی کرنے میں، لیکن آپ نے قسم کھا لی قطع رحمی کی، تو بھلائی تو کیا کرو، اس میں قسم کھائی ہے تو بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو، وہی ہے جو ابھی اللہ نے بیان کیا قرآن میں سورہ مائدہ میں، اور وہ کام کرو جو بھلائی کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی قسم اگر آپ نے کھا لی ہے اور آپ کی بہتری قسم کو توڑنے میں ہے تو قسم توڑ دیجئے، قسم کا کفارہ دے دیجئے اور اچھے کام کیجئے جو اچھے کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہے حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس میں آپ کو دو باتیں مل گئیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو قسم توڑنے کا، قسم کے کفارے کا ذکر آ گیا، اور دوسری چیز آپ کو کسی عہدے کی طلب کے بارے میں آپ کو یہ علم مل گیا، بیٹھے بٹھائے گھر بیٹھے بغیر کسی محنت اور طلب کے۔ اور ایک حدیث شریف اور بھی ہے، مسلم شریف کی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہو، یعنی منت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور اسے پورا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، مسلم شریف کے حدیث شریف میں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کھانا کس کو کھلانا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم محتاج کہتے ہیں، کہ 10 محتاج فقیروں اور ان لوگوں کو جن کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق مال نہ ہو۔ اور کھلانا کس طرح کا ہے؟ من اوسطی ما تطعمون اہلیکم، درمیانے درجے کا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ فرماتے ہیں کہ اس کے برابر جو تم اپنے اہل عیال کو کھلاتے ہو۔ اور اگر آپ اس طرح سمجھیں کہ درمیانے درجے کا کھانا، اوسط، ٹھیک ہے، نہ تو بہت اعلیٰ درجے کا اور نہ ہی بہت زیادہ گھٹیا، ٹھیک ہے، درمیانے درجے کا کھانا آپ کھلا دیجئے 10 مسکینوں کو، کوئی سے بھی مسکین ہو، کوئی بھی غریب ہو، کوئی بھی فقیر ہو، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، پڑوسیوں میں ہو یا دیگر کوئی اور ہو۔ آج کل تو کھانا کھلانا بہت آسان ہے، پیسے لے کے جائیے، بریانی لے کے بریانی کھلا دیں، آپ کو پتہ ہے کتنا کھلائیں، ظاہر ہے ایک انسان کا پیٹ بھر جائے تو 10 لوگوں کو آپ کھلائیں، 10 لوگوں کا کم از کم پیٹ بھر جائے، ایسا کھلا دیں کہ پھر ان کو مطلب یعنی جیسے جتنا یعنی سنت کے مطابق جیسے کھانا چاہیے، کھانے والے کی یہ تو ذمہ داری ہے، لیکن کھلانے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کا پورا جو ہے انتظام کر دے، اس کو کھانا دے دے خرید کر یا پکا کر، جیسے اس کو آسان پڑے۔ اور اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو آپ ایک جوڑا دے دیجئے، نارملی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک انسان کی ایک جوڑے کی ضرورت کتنی ہونی چاہیے، ایک نارمل ایک سوٹ آپ اس کو دے دیں، اگر خاتون کو دے رہے ہیں تو مع دوپٹے یا چادر سمیت دے دیں، ٹھیک ہے، شلوار قمیض اور جو دوپٹہ ہے چادر ہے وہ دے دیں، اور اگر مردوں کو دے رہے ہیں تو آپ جو ہے شلوار کرتا تہبند جو آپ مطلب بہتر سمجھیں، یعنی اس کا سطر اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں چھپ جائے۔ ایک چیز یہاں پر بہت قابل غور ہے کہ جب آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیے یا جب آپ کسی مسکین کو کپڑا پہنائیے تو اس کے لیے خاص کر آپ دیکھیے، کیونکہ آپ کفارہ ادا کر رہے ہیں تو مومن ہی ہونا چاہیے، مسلمان کے ہی لیے یہ چیز خاص ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جس کو آپ نے چاہا کھلا دیا، مسلمان ہونا شرط ہے۔ اور تحریر رقبہ، چونکہ یہ اس کا زمانہ نہیں ہے، لیکن جب زمانہ آ جائے، جس کو یہ زمانہ مل جائے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مومن غلام کو ہی آزاد کرے، ٹھیک ہے۔ اور تحریر رقبہ یا ایک غلام کا آزاد کرنا، تو یہاں پر بیان کیا ہے مفسرین نے کہ اور ضروری ہے کہ غلام مومن ہو، جیسا کہ معاویہ بن حکم سلمی کی اس حدیث میں ہے جو موطا امام مالک، مسند شافعی اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے ذمے ایک غلام کو آزاد کرنا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کنیز لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کس سے؟ کنیز سے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اس نے کہا کہ آسمان میں۔ قال من انا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ قالت، خاتون نے کہا
انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتقها فإنها مؤمنۃ، آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو یہ جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تو جس نے قسم توڑی ہو ان تینوں صورتوں میں سے، وہ کوئی بھی صورت اختیار کر لے، وہ جائز ہے اور اس پر اجماع ہے۔ شریعت نے ان تین صورتوں میں سے جو سب سے زیادہ آسان تھی اس کا ذکر سب سے پہلے کیا، یعنی کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا کپڑا دینے سے بھی آسان ہے، کیونکہ کھانے کا اشیاء، کھانے کا سامان گھر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کپڑا تو آپ کو خریدنے جانا پڑتا ہے، تو یہ آسان ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کھانے کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد کپڑے دینا ہے، تو غلام آزاد کرنے سے پہلے اللہ نے کپڑے دینے کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلام کے آزاد کرنے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کا بیان کیا ہے، کیونکہ روزہ ظاہر ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، تو ہر طرح کے لوگوں سے قسم ٹوٹ سکتی ہے نا۔ اگر کسی بوڑھے ضعیف نے قسم توڑ دی، کسی بیمار نے قسم توڑ دی، کسی مسافر نے قسم توڑ دی، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے، پھر ظاہر ہے اس کے لیے ایسی صورت میں تو روزہ مشکل ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ترتیب وار آسانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے آسانیاں بیان فرمائیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، یعنی کھانے کے بعد توڑ دو، یعنی یہ قسم کا شرعی کفارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ واحفظوا ایمانکم، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قسم توڑ دینے کی صورت میں ان کا کفارہ ضرور ادا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ آیات مبارکہ جو ہے ایک ہی آیت ہے، لیکن اس میں بہت ساری باتوں کے لیے ہمارے پاس اس میں سبق ہے کہ ہم اپنے لیے اس میں سبق تلاش کریں، اور ہمارے پاس یہ موجود ہے سبق، کہیں دور نہیں جانا، ہمارے پاس قرآن مجید، قرآن پاک، اللہ کی کتاب موجود ہے، اس میں ہمارے لیے اسباق بھی موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ لیکن بدقسمتی سے جیسے ہم نے اور چیزوں کو فراموش کر دیا، ایسے ہی قسموں کو بھی اور اللہ کے دین کو بھی مذاق بنا لیا، اپنی مرضی سے اپنے حساب سے عمل کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو قرآن مجید کی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنی مرضی اپنی پسند کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔